نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں۔ نوجوانوں، میری آپ سے اپیل ہے، پورا میلاد شریف کا مہینہ آپ نے نہ کوئی اور پوسٹ لگانی ہے، نہ کوئی آپ نے ادھر ادھر کی کسی ویڈیو پہ جانا ہے، بس سارا دن یا حضور کا درود رہے یا نبی پاک کی نعت رہے، یا سیرت کی کوئی بات رہے یا اخلاق کا کوئی تذکرہ رہے۔ آؤ نا یار، کچھ وقت کھو نہ جائیں اپنے محبوب کی یادوں میں، چھوڑ نہ دیں کچھ وقت کے لیے دنیا کے سارے جھگڑے، پیار کریں نبی کریم سے، والہانہ پیار کریں۔ آپ کو تھوڑے تھوڑے لوگ تانے دیں گے۔ میں اپنے شہر سے گزر رہا تھا، میلاد شریف کا موسم بہار تھا، تو ایک نوجوان کے پاس سے میں گزرا تو اس نے نا پھبتی کسی، دور سے آواز نکلنے لگا، اوے میلادیو۔ تو میں نے سن لیا، اب میں نے سن لیا تو پریشان ہو گیا کہ انہوں نے تو سن لیا ہے۔ اب وہ گھبرا گیا، میری طرف دیکھا اس نے، تو میں نے نا، اب جب میں نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو میں پھر مسکرایا، اور میں نے مسکرا کے کہا، میں کہ یار کدی ایک باری پھر آکھے نا، ایک باری پھر آکھی۔ تو کہنے لگا، نہیں جی میرا مطلب ہے آپ وہ ہے جو میلاد پڑھ کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تو چھوڑ، تو تیرا مطلب جو بھی ہے، کدی ایک باری پھر آکھے نا۔ وہ دیکھا نا، لوگ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلانی جماعت کا ہے، یہ فلانی ٹیم کا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو ہمارا تعارف تو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور کی تعریف کرنے والے، میلاد پڑھنے والے۔ او میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں ساری محمد محمد پکینے گزر گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمریں ذکر رسالت مآب میں اس طرح گزاری ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، یہ کبھی تقیہ کلام بن جائے نا حضور کی غلامی والا، نبی پاک کے ذکر والا، حضور علیہ السلام کے تذکر والا، تو پتہ چل جائے کہ یہ نا شوق بن گیا ہے اس شخص کا، یہ نبی پاک کی غلامی پہ ناز کرنے لگا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے تو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر انہوں نے معجزات دیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک بال مبارک کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا، اور حضور نے بڑے معجزات دکھائے۔ لیکن جب قریش مکہ نے، حضور کے اپنوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھی، تو اللہ کریم نے فرمایا، محبوب یہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آپ ان سے فرمائیے کہ میں باہر سے نہیں آیا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تمہارے بیچ میں نے اس سے پہلے عمر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تم غور نہیں کرتے؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میری طرح کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا کوئی وعدے کا پابند ہے تو دکھاؤ۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں اپنی عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کو، بات پہ غور کیجئے گا، خود اپنی زندگی کو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا۔ میں آیت کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتا، اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ پڑھ کے آگے گزرتا ہوں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جو اچھے اچھے کام تھے وہ نبی پاک نے کیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا۔ اب پتہ نہیں آپ کی ادب سے، شعر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ جو اچھے کام تھے وہ حضور نے کیے، بلکہ جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔ اگر رسول پاک نے، اگر نبی پاک نے اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ میرے گستاخ کی گردن کاٹ کے لاؤ تو یہ بھی اچھا ہے۔
جو हुजूर ने कर दिया वो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? हमारे यहाँ ना इखलाक का तर्जुमा बड़ा मुख्तसर सा किया जाता है। मेरी और आपकी तरह के सादे लोग वो कहते हैं मीठा बोलो ये इखलाक है, मीठी बात करो, बाकी जो मर्जी करो, सिर्फ तुम मीठा बोलो ये इखलाक। ओ खुदा के बंदे, मीठा तो कई दफ़ा बंदा ट्रेनिंग से भी बोलता है। आप कभी जहाज के अमले के साथ सफ़र करें ना, तो मेरी तरह का जो बिल्कुल वो लो सीट पे बैठा होता है ना, पीछे इकानमी में जो आदमी बैठा होता है, वो भी जब जहाज पे चढ़ता है ना, सवारी करता है, तो वो जो अमला जिनकी तनख्वाहें लाखों में है, वो जी सर जी कह के सवाल का जवाब देते हैं। आप जितना मर्जी सख्त बोलें, लेकिन वो जहाज का अमला आपके साथ कोई तल्ख कलामी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाअखलाक है, उनकी ड्यूटी है कि आपने सख्त बात, चलें ये तो बात दूर की है, मैं करीब की मिसाल देता हूँ। आप चले जाएं यहाँ समुद्री में किसी दुकान से कपड़ा खरीदने, तो अच्छा सेलमैन किसी अच्छे दुकानदार ने रखा हो ना, तो आप उसको कहें कि मुझे यार कपड़ा चाहिए कोई सर्दियों वाला अच्छा सा दिखा कोई, तो वो एक थान खोल के लाएगा। आप कहेंगे नहीं वो वाला दिखा, वो भी दिखाएगा, फिर वो नहीं यार तेरे पास वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए। वो कहता नहीं चाचा जी खलो जो, कुछ पीछे भी है मेरे को पे। होता है कि नहीं ऐसे? वो पीछे से भी दो चार थान उठा के लाता है, खोल के दिखाता है, बड़ा कुछ करता है। और यार तुझे पहले ही कहा था तेरे पास वो नहीं जो मुझे चाहिए। तो वो कहता है जी आप इस तरह करें, परसों आइएगा, कल माल आना है नया। यानी आपने उसको थका दिया, सारी दुकान खुलवा ली, फिर भी उसने गुस्सा। लेकिन जब आप दुकान से उतरे तो फिर उसने कहा यार देखो नखरा कितना इसका। तो ये बताएं ये अखलाक है कि ट्रेनिंग है? बोले तो सही थोड़ा थोड़ा यार, ये क्या है? तो लोग समझते हैं कि ट्रेनिंग का नाम अखलाक, ट्रेनिंग और चीज होती है, अखलाक और चीज होती है। किसी बंदे ने दीन के लिए किसी को डांट दिया तो उसने कहा जी बड़ा सख्त आदमी है। ओ भाई उसने अगर तो जात के लिए डांटा है फिर तो सख्त है, और अगर वो दीन के लिए बात कर रहा है तो वो सख्त नहीं है, वो मोहम्मद अरबी का नौकर है, वो रसूलुल्लाह का गुलाम है। हमने ना इखलाक का तर्जुमा, एक बंदा इखलाक, चले मैं और सादा करता हूँ, मैं खुद देहाती हूँ ना तो मैं और सादा करता हूँ। एक बंदा बाइखलाक होता है तो एक मीसना होता है, इन दोनों में फर्क होता है, पता है आपको? तो शरीयत उसका दिफा नहीं करती कि जो अंदर बुग़्ज़ छुपाए और जुबान पे खैर रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक सिखाए उसको समझे। सिर्फ मीठा बोलने का नाम अखलाक नहीं मेरे भाई, सच बोलने का नाम अखलाक है। सिर्फ मीठा बोलने का नाम ही अखलाक हसना नहीं। सुनो और याद रखो, वादा वफा करने का नाम अखलाक है। सिर्फ जुमले तराश के, अच्छे फिक्रे ढूंढ के लाने का नाम अखलाक नहीं, बल्कि लालच छोड़ देने का नाम अखलाक है। तालीम इस चीज का नाम नहीं कि आपने कह दिया सारे गांव वाले जाहिल हैं जी, मैं तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, ये अनपढ़ बंदे, इन्हें क्या पता, मैंने तो कल अभी एमफिल का दाखिला भिजवाया, ये तो सारे अनपढ़ हैं, मैं तो अभी कल जो है वो मैंने दरसियात मुकम्मल किया दौरा हदीस में, इन जाहिलों का क्या पता। ये कह के जान छुड़ाना आसान है, लेकिन किसी जाहिल को तालीम देना बड़ा मुश्किल काम। सबको अनपढ़ कह के गुजर जाना ये तो आसान काम। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने कहा था हुजूर पढ़ा लिखा बंदा कौन होता है, अक्लमंद कौन होता है? तो फरमाने लगे जिसको जाहिलों से सही गुजारा करना आ जाए वो पढ़ा लिखा होता है। फरमाते हैं जो अनपढ़ लोगों के बीच सही वक्त गुजारे ना, वो सर पकड़ के बैठ गया, अब्बा जी आपको पता ही नहीं, आप तो पुराने जमाने के। ओ भाई वो नहीं पुराने जमाने का, तू जाहिल है। जिसको बाप देखे ना, कभी कभी जब हम उम्रे की फ्लाइट लेते हैं ना तो हमारे बच्चे हंस रहे होते हैं, देखो बाबा जी को पता ही नहीं किस सीट पे बैठना है। बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं, देखो जी इनको पता ही नहीं कि बेल्ट कैसे बांधना है, इनको पता ही नहीं किस तरह। ओ खुदा के बंदे, तू किस तरह की बात कर रहा है? अगर तू पढ़ा लिखा होता ना तो तू उठ के बाबा जी का हाथ पकड़ता, तू उनका सीट नंबर दे के उन्हें छोड़ के आता। अगर तू तालीम याफ्ता होता ना तो तू उन्हें बताता उठना कैसे है, बैठना कैसे है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कमाल ये है कि रसूल पाक ने उस कौम से गुजारा किया जो बच्चियां जिंदा दफन कर देती थी, उस कौम से गुजारा किया जो खड़े खड़े जानवरों को नेजा मार के खून निकाल के पी जाती थी। मेरे महबूब ने उन लोगों के बीच रह के वक्त गुजारा और इस तरह की तबीयतें बदल दी कि कल तक जो बेटियां काट डालते थे, अब वो बेटी कमरे में आती है तो उठ के खड़े हो जाते।
تو آپ یہ دیکھیں اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرین دیکھیں. حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا. پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں. حضور گزر رہے تھے. اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں بھی ہے, نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے, لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا, اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت. ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, مسجد نبوی میں آ رہے ہیں. توجہ ہے میرے مانیوں کی میری بات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. وہ بندہ پیچھے سے آیا, اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا, چادر کھینچی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا, یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں. اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں, غریب ہوں, کچھ خیرات لینے آیا ہوں. یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں, وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا جی میں کچھ لینے آیا ہوں. حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ, فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. اس نے چادر کھینچی ہے, گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا. میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے, بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے, تو کچھ لینے آیا, یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا لیکن محبوب کریم مسکرائے. کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا. اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے, جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا. جس کی تسکین سے روتے, فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے, پورا مسکرائے بھی نہ, پورا مسکرائے بھی نہ تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ قوم انتظار کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں, انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے. انداز دیکھیے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر کے مسکرائے اس صحابی کو, اس شخص کو. حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے. عشاء کا وقت قریب ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام, یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں, یہ صاحب سیرت حلبیہ کے. دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا, حالات بدل گئے. غیروں کی بات نہیں, اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے. بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے, لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی, اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں. بھائی غور کریں اور سمجھیں اس پہلو کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے, عشاء کے اوقات میں حضور نے کچھ دیا, بہت زیادہ دیا حضور نے, اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے, یہ دربے نہیں ہے, یہ در بے بہا دیے. در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے. یہ بھی دیکھیں نا فاضل بریلوی کا کلام ہے نا, ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے. تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, عطا کیا. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں, تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ, گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو. 10 بھی کھول ہی دینے, آج کدھر لے پورا دے نا, جو تو 100 لاتا ہی ہوتا لے. ہاں تو بھائی کو چھیننے آیا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں. تو یہ کیا بات؟ کہنے لگا جی آپ, میں نے بڑی تعریف سنی تھی تو آپ کیا دے رہے ہیں؟
جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، فرمایا میں تیری گردن اتار دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا، سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا، اس کی جھولی بھر گئی۔ جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے۔ حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ محبوب نے سلایا گھر میں، فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے؟ وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہیں طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے۔ جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے کلیجے۔ مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو حسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تم سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی، واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا؟ اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے، میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ یہ نبی پاک، اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے رینٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے۔ میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں، اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کہاں، او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں 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 اصلہ نال جے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں پھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی، اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو۔ اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے؟ قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائیں رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے، وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے۔ تیری قبر میں بھی نبی پاک، اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے، تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تو کب کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو بتانا تو کب کب نبی پاک کے ساتھ؟ میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں، لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو، لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں، آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں، تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا، اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے، ساری رات محبوب نے، کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دردے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے اور پھر کھلا دیے۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھول کے مناؤ۔ رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں، بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے۔ اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، کب تک کا تجھے کیا بتایا؟ اعلیٰ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے۔ آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو، آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو، کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے یہ جائز ہے، جائز پیسے ہے تو ٹھیک، بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور کچا تھا، کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا۔ یہ ہے سنت نبی پاک، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بتائیے پکے گھر میں، لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی؟ حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے، آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کی محبوب علی دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں، آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو، اس کا اصل مزاج دیکھیں۔
مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں، جائز پیسوں سے پکائے، انہیں لائٹنگ لگوائی کوئی منع نہیں، سارے محلے کو کھانا کھلایا کوئی منع نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے، تو بہترین مسلمان ہے۔ ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا، اس میں رقص کرنا، اس میں بھنگڑے ڈالنا، عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا، عورتوں کی مووی بنانا، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ تو جو ناجائز ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی، جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے، سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں، وہ 100 کنال کے گھر میں رہے، اگرچہ سنت یہ نہیں، اور یہ تو کوئی فتویٰ نہیں نہ دے سکتا کہ حرام ہے تیرا 100 کنال کے گھر میں رہنا، کہ ہے فتویٰ کہیں آپ نے سنا؟ تو ہمارے ہاں تکلیف کا معاملہ یہ ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، کسی بھی صحابی نے، بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہ میرا درد ہے، میں درد سے اپنے دل کو، اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں۔ امت بٹ جاتی ہے ہر موقع پہ یار، ہر جگہ ہی تقسیم ہو رہی ہے امت مسلمہ، ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ، ختم بخاری، مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ، آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا یہ سارے مکاتب فکر کے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح، وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے، لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے، پوسٹر لگا کے، اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے، سیرت النبی کے جلسے، ختم بخاری کے؟ او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں۔ مجھے بتا میرے بھائی، میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے، پنڈی سے بلائے، تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے، اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی، اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا، پھر لنگر بھی پکا، کھانا بھی تو نے کھلایا، نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی، نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا، نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا؟ حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے، یتیم کو دے دینا چاہیے۔ درد کے ساتھ بات کر، سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے، وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے، عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، صرف دستک دے رہا۔ او بھائی دیکھو، ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے۔ اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا۔